غیر ملکی مہمان پاکستان میزبان شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کا آج سے آغاز ہوگا۔ بھارت، چین، روس، ایران، تاجکستان اور کرغزستان کے وفود اسلام آباد پہنچیں گے۔ روس کے 76 رکنی اور بھارت کے 4 رکنی وفد کی اسلام آباد آمد۔ ایس سی او کے 7 نمائندے، چین کے 15، کرغزستان کے 4، ایران کے 2 وفد کی بھی آمد۔ آج وزیر اعظم تمام مہمانوں کے اعزاز میں عشائیہ دیں گے۔ ایس سی او کے اجلاس کا باقاعدہ آغاز بدھ کے روز ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سربراہی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ چین کے وزیر اعظم لی چیانگ اور روسی وزیر اعظم میخائیل شریک ہوں گے۔ بیلاروس، قازقستان، تاجکستان اور وزیر اعظم بھی شریک ہوں گے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر، ازبک وزیر اعظم اور ایران کے اول نائب صدر بھی کانفرنس کا حصہ ہوں گے۔ 16 تاریخ کی صبح مہمان کنونشن سینٹر پہنچیں گے۔ وزیر اعظم تمام معزز مہمانوں کا استقبال کریں گے۔ ایس سی او میں شرکت کرنے والے لیڈران گروپ فوٹو لیں گے۔ اجلاس کے آغاز میں وزیر اعظم شہباز شریف افتتاحی خطاب کریں گے۔ چین اور پاکستان کے مثالی تعلقات تاریخ کی نئی بلندیوں پر۔ 11 سال بعد چین کے وزیر اعظم لی چیانگ کی 4 روزہ دورے پر پاکستان آمد۔ شہباز شریف نے وزیر اعظم ہاؤس میں چینی مہمان کا پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں وزیر اعظم کے درمیان خیرسگالی کے جذبات کا اظہار۔ چینی وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ پاکستان اور چین کے قومی ترانوں کی دھنیں بجائی گئیں۔ مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے لی چیانگ کو سلامی دی۔ چینی وزیر اعظم نے وزیر اعظم ہاؤس کے احاطے میں پودا لگایا۔ نور خان ایئر بیس پر چینی مہمان کا ریڈ کارپیٹ استقبال، 21 توپوں کی سلامی، بچوں نے پھول پیش کیے۔ وزیر اعظم نے وفاقی وزراء کے ہمراہ معزز مہمان کو ویلکم کیا۔ چینی وزیر اعظم شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ لی چیانگ کی صدر، پارلیمانی رہنماؤں، عسکری قیادت سے بھی ملاقاتیں شیڈول۔ ایک اور خواب کی تکمیل، نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کام مکمل۔ وزیر اعظم ہاؤس میں خصوصی تقریب کا انعقاد۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعظم لی چیانگ، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی شرکت۔ پاکستان اور چین کے وزرائے اعظم نے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا ورچوئل افتتاح کر دیا۔ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تکمیل اہم سنگ میل ہے۔ پاکستان کی ترقی کے لیے چین اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ پاکستان کے عوام نے خوشحالی ہمارے دل کے بہت قریب ہے۔ گوادر دونوں ملکوں کی دوستی کا بھی عکاس ہے۔ دونوں ملکوں کی اسٹریٹجک شراکت داری وقت کے ساتھ گہری ہو رہی ہے۔ چینی وزیر اعظم لی چیانگ کا تقریب سے خطاب پاکستان کی ترقی کے لیے چین کے پختہ عزم کے معترف ہیں۔ معاشی ترقی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں چین کا اہم کردار ہے۔ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سی پیک کے گلدستے میں ایک اور پھول کا اضافہ ہے۔ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ دونوں ملکوں کی مضبوط دوستی کا مظہر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی ہم منصب سے وفد کی سطح پر ملاقات۔ پاکستان میں چینی سرمایہ کاری بڑھانے سے متعلق حکمت عملی پر تبادلہ خیال۔ دونوں ملکوں کی قیادت کا اسٹریٹجک شراکت داری پر اطمینان کا اظہار۔ بنیادی نوعیت کے معاملات پر ایک دوسرے کی حمایت کا ادا۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری فیز 2 کی اعلیٰ معیار پر ترقی کے لیے عزم کا اظہار۔ جاری منصوبوں کی بروقت تکمیل کی ضرورت پر زور۔ صنعت، جدید زراعت، آئی ٹی، سائنس، ٹیکنالوجی شامل۔ وزیر اعظم کی چینی باشندوں اور منصوبوں کی حفاظت کی یقین دہانی۔ ملاقات میں اعلیٰ سطح کے روابط کو جاری رکھنے پر اتفاق۔ پاکستان اور چین کے درمیان مختلف معاہدوں پر دستخط۔ سی پیک ورکنگ گروپ سے متعلق مفاہمتی یادداشت کی دستاویز کا تبادلہ۔ دونوں ملکوں میں سلامتی کے شعبے میں تعاون بڑھانے کی دستاویز کا بھی تبادلہ۔ پاکستان اور چین کے درمیان آبی وسائل کے شعبے میں بھی مفاہمتی یادداشت۔ دونوں ملکوں میں انسانی وسائل کی ترقی سے متعلق دستاویز کا تبادلہ۔ اطلاعات و موصلات شعبوں میں تعاون سے متعلق مفاہمتی یادداشت بھی طے۔ پاکستان اور چین کے درمیان اسمارٹ کلاس رومز سے متعلق دستاویز کا تبادلہ۔ دونوں ملکوں میں غذائی تحفظ کے شعبے میں بھی مفاہمتی یادداشت۔ پاکستان اور چین کے درمیان کرنسی کے تبادلے کا معاہدہ۔ کرنسی تبادلے کا معاہدہ اسٹیٹ بینک اور پیپلز بینک آف چائنا کے درمیان طے۔
چین کے وزیر اعظم لی چیانگ کی پاکستان کی عسکری قیادت سے اہم ملاقات، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیف شریک۔ پاکستان اور چین کے درمیان ترینہ تعلقات کو مزید مضبوط اور وسعت دینے کے عزم کا ادا، دونوں ملکوں میں دفاع اور دہشت گردی کے حوالے سے امور بھی زیر بحث آئے۔ چینی وزیر اعظم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی سطح افواج کے کردار کو سراہا، پاکستان کی مکمل حمایت اور مدد کی یقین دہانی۔ آرمی چیف نے چینی وزیر اعظم لی چیانگ کا پاکستان آمد پر پرتپاک استقبال کیا۔ چینی وزیر اعظم نے بڑی گرم جوشی سے آرمی چیف سے مصافحہ بھی کیا۔ تاریخی لمحات، شاندار جذبات، شہر اقتدار کی دلفریب سجاوٹ، مختلف شاہراہیں رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا اٹھی۔ ایئرپورٹ سے شرح دستور تک رنگوں کی بہار، رکن ملکوں کے سربراہان کی تصاویریں آویزاں، شاہراہوں پر مہمان ملکوں کے پرچم لہرا دیے گئے۔ سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات، جڑواں شہروں کی سیکیورٹی پاک فوج کے حوالے۔ میٹرو بس سروس آج سے 17 اکتوبر تک بند رہے گی۔ میرپور سے ڈھوکری چوک، کشمیر چوک اور سرینا ہوٹل تک سڑک بند۔ راول ڈیم چوک سے کشمیر چوک، سرینا ہوٹل تک مری روڈ بھی بند ہے۔ مری اور بارہ کہو سے راول پنڈی آنے والے کو رنگ روڈ، بنی گالا، پارک روڈ، راول ڈیم چوک کے ذریعے فیض آباد آ سکیں گے۔ ایکسپریس وے فیصل ایونیو سے زیرو پوائنٹ اور کوراج چوک تک بند رہے گی۔ اسلام آباد میں ہر قسم کی ہیوی ٹریفک کا داخلہ بند۔ تحریک انصاف نے آج ڈی چوک میں احتجاج مؤخر کر دیا۔ پی ٹی آئی نے حکومت کی پیشکش قبول کر لی۔ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا فیصلہ، احتجاج مؤخر کرنے کا فیصلہ ایس سی او کے باعث کیا گیا۔ فیصلہ تحریک انصاف کے مشاورتی اجلاس میں ہوا۔ وفاقی حکومت نے تحریک انصاف کو بانی پی ٹی آئی کے میڈیکل چیک اپ کی پیشکش کی تھی۔ بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالج کے ہمراہ پمز کی میڈیکل ٹیم معائنہ کرے گی۔ بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالج اسلام آباد میں موجود۔ ذاتی معالج میڈیکل چیک اپ کے بعد پریس کانفرنس نہیں کریں گے۔ ذاتی معالج بانی پی ٹی آئی کی صحت بارے بیان جاری کریں گے۔ مجھ سے کہا گیا پیچھے ہٹ جاؤ، میں کہتا ہوں کہ تم پیچھے ہٹو۔ کیا مطلب یہ وقت صحیح نہیں؟ قائد کو آپ نے شہید کیا۔ ہم نے کہا کہ مائی لارڈ، عدالت کا کام آئین کا تحفظ کرنا ہوتا ہے۔ اسی عدالت نے مشرف کو بھی ماضی کا آئین بنانے کی اجازت دی۔ ہمارے گھر کی خواتین کو گھسیٹ کر گرفتار کیا گیا۔ یہ ہے آپ کا انصاف؟ یہ انصاف نہیں، ناانصافی کا نظام ہے۔ آئینی ترمیم کے خلاف پروپیگنڈا جاری ہے۔ آئینی عدالت ایسا فارم ہوگا جس میں وفاقی اکائیوں کی تنازعات بھی طے ہوں گے۔ میثاق جمہوریت کے وعدوں پر سمجھوتہ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ایسی میثاق جمہوریت کے ذریعے ہم نے امر کو بھگایا۔ میثاق جمہوریت میں جن وعدوں پر عمل درآمد نہیں ہوا ان کو پورا کریں گے۔ ایک شخص جیل میں کہہ رہا ہے کہ نہیں، کیا ہم اپنے قائد کے وعدے کو بھول جائیں اور اس وعدے سے پیچھے ہٹ جائیں؟ زرعی شعبے کو ڈی ریگولیٹ کرنے سے زیادہ احمقانہ مشورہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ زرعی شعبے کو ڈی ریگولیٹ کی بجائے ریگولیٹ کرنا ہوگا، بلاول بھٹو کی تجویز۔ حکومتی ترمیم سے شخصی آزادی ختم ہو جاتی، حکومتی مسودے کو مسترد کر دیا تھا۔ گفتگو اور مذاکرات کے نتیجے میں کافی ہم آہنگی پیدا ہو چکی ہے۔ یہ لمبی ایکسرسائز ہے، تمام اداروں کے درمیان توازن پیدا کرنا ضروری ہے۔ 18ویں ترمیم میں ہمیں 9 ماہ لگے تھے، 26ویں ترمیم کے لیے 9 دن تو دیں۔ کل بلاول بھٹو سے ملوں گا، پھر نواز شریف اور پی ٹی آئی قیادت سے ملاقات ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو، آئین میں خیانت ہوئی تو ہم سامنے کھڑے ہوں گے۔ آئین و اسلام کے ساتھ کھیل کھیلا تو ہم سڑکوں پر ہوں گے۔ وزیر اعظم صاحب، آپ کے پاس تو اکثریت ہی نہیں، ہمارے ووٹ چوری کر کے آپ حکومت کر رہے ہو۔ جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان کا میرپور خاص میں کانفرنس سے خطاب۔ ایس سی او اجلاس کے موقع پر اسلام آباد میں امن و امان کا قیام، وزارت داخلہ نے چیف کمشنر اور آئی جی اسلام آباد کو مراسلہ بھجوا دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں امن و امان یقینی بنانے کی ہدایت۔ ایس سی او اجلاس کے موقع پر غیر قانونی اجتماع اور احتجاج روکنے کے احکامات۔ امن و امان یقینی بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں، وزارت داخلہ کا مراسلہ۔ اسلام آباد انتظامیہ نے امن و امان کے قیام کے لیے لاہور پولیس سے نفری مانگ لی۔ پنجاب پولیس کے 1000 اہلکار اسلام آباد جائیں گے۔ پولیس حکام راولپنڈی اور اٹک میں رینجرز تعینات کرنے کی منظوری۔
वज़ारत दाखिला ने हुकूमत पंजाब की दरख्वास्त पर रेंजर्स तैनाती की मंजूरी दे दी। रावलपिंडी और अटक में पाकिस्तान रेंजर्स के दो विंग्स तैनात होंगे। चीन के साथ मिलकर अगले 5 साल का रोड मैप बनाएंगे। 5 नए इक़्तिसादी कॉरिडोर खोले जाएंगे। पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर हो रहे हैं। ग्वादर एयरपोर्ट से तरक्की के मौके बढ़ेंगे। ग्वादर और ओमान के रूट को फाल कर सकते हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। भारत को आलमी सतह पर शदीद हज़ीमत का सामना। कनाडा ने इंडियन हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा समेत 6 सफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया। भारत का कनाडा में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस होना साबित है। कैनेडियन पुलिस का नई तफसीलात में इंकशाफ। अलहदगी पसंद सिखों को निशाना बनाने से मुतालिक कनाडा पहले भी भारत को वार्निंग दे चुका था। कनाडा की पुलिस को सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में भारतीय एहलकारों के मुलव्वस होने के ठोस शवाहिद मिल गए थे। और सिंध हाई कोर्ट ने मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जब तरमीम हुई ही नहीं तो अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है? तरमीम से पहले कैसे तयन करें? तरमीम कानून के मुताबिक हो रही है या नहीं? चीफ जस्टिस मोहम्मद शफीक सिद्दीकी के रिमार्क्स। आईनी तरमीम का ड्राफ्ट असम्बली में लाया गया। वकील इब्राहिम सैफुद्दीन का जवाब, तो आप दरख्वास्त लेकर यहाँ आ गए। असम्बली में बैठे 24 करोड़ अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ी है? अदालत का वकील दरख्वास्त गुजार से मुकालमा, जजमेंट पढ़ी है? वकील का जवाब, इसके बावजूद आपने ऐसी दरख्वास्त दायर करने की जसारत की 3-4 लाइनें लिखकर दरख्वास्त दायर कर दी जाती है, फिर अखबारात में खबर लग जाती है। सुप्रीम कोर्ट के 15 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ हम कैसे जा सकते हैं? चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स।